الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ صلوات سب سے پہلے آج کی صفی زدہ اور اس پر حاضر عزاداران کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم مولیان ولیعہد، ملت مسلمہ کے تمام مسالک، تمام گروہ، تمام فقہ، سب کو یہی دعویٰ ہے کہ وہ توحید پرست ہے۔ ایسے ہی ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے اصول دین میں پہلے نمبر پہ توحید، اور توحید کے ساتھ فوراً عدل، اور عدل کے فوراً بعد نبوت۔ توحید اور عدل لازم و ملزوم، ایسے ہی عدل کے فوراً بعد نبوت ہے۔ فکرہ میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، نبوت کے فوراً بعد ہمارے اصول دین میں امامت ہے۔ جتنا توحید کے لیے عدل ضروری ہے اتنی ہی نبوت کے لیے امامت ضروری ہے۔ اگر عدل نہ مانا جائے تو توحید ماننے کا فائدہ ہی نہیں۔ ایک فکرہ ہمارے اکثر بولا جاتا ہے سارے افراد میں، اللہ بہتر کرے۔ میرے محسنوں، اللہ ہمیشہ بہتر ہی کرے، برا تو بندے کرتے، اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے۔ اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اختیار دے کے بھیجا، انسان کو مختار بنا کے بھیجا۔ توجہ فرمائیے، اب اگر اسے اپنے اختیار کا ادراک ہو جائے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے، انسان
جو پیکر خطا و نسیان ہے اس انسان سے، اگر یہ ادراک ہو جائے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے تو وہ کائنات کو پرت در پرت کھولتا جاتا ہے۔ یہ سننا چاہیے تھا۔ انسان اڑ نہیں سکتا لیکن اڑتا ہے۔ انسان ذرے کا جگر نہیں چیر سکتا مگر چیر ہے۔ اس کے اندر جو طاقت موجود ہے اسے نکال۔ علم غیب نہیں جانتا، توجہ فرمائیے، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے کسی اور ملک میں بیٹھ کے کسی اور ملک کو دیکھ لیتے۔ یہ پیکر خطا و نسیان جسے اللہ نے اختیار دے اور وہ اپنے اختیار کا ادراک کر کے پرت در پرت اپنے آپ کو کھولتا، کیونکہ وہ خود ایک عالم کبیر ہے، اس کے اندر خود ایک بڑا جہان ہے، اسے کھولتا جاتا ہے، کائنات کھولتا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ فطرت میں علم لے کر نہیں آیا۔ ہاں آپ جیسے بھی سنیں مجھے یہی پڑھنا، فطرت میں علم لے کر انسان نہیں ہے، فیصلہ ہے قرآن کا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ جو ماں کے شکم سے اس طرح نکلتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، اسے غیب پر دسترس ہے۔ بھائی توجہ، فکرہ تو پہلا میں کہہ رہا ہوں، جو ماں کے شکم سے اس حال میں نکلا کچھ بھی نہیں جانتا، اسے غیب پر دسترس ہے، اور جو رسول کے ہاتھوں پر اترتے ہی کہتا ہے قرآن پڑھو۔ توحید کی تکرار کرنے سے توحید نہیں پڑی جاتی۔ بندہ کہنا نہیں میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو اللہ اللہ تو کر جاتا ہے لیکن توحید نہیں پڑی۔ اور یہ عام لوگوں کے بس کا روک بھی نہیں کہ وہ توحید پڑھے، بلکہ لوگوں کے بس کا روک کہ وہ توحید پڑھ سکتے۔ توجہ فرمائیے، جتنے خطبہ فصیح و بلیغ گزرے ہیں، مجھے کسی کا توحید پہ خطبہ تو دکھاؤ جس نے مفصل توحید پہ گفتگو کی۔ توحید پہ گفتگو صرف میرے مولا علی نے کی۔ علی اسے کہتے ہیں جو صفات اور ذات دونوں سمجھاتے ہیں۔ اور آپ نے غور نہیں کرا، جو صفات اور ذات دونوں سمجھاتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پرت در پرت کھولتا جاتا ہے، خطا و نسیان کا پتلا غیب پہ دسترس رکھتا ہے، جو ماں کے شکم سے نکلا ہے حالانکہ کچھ نہیں جانتا، اور وہ جو رسول کے ہاتھوں پہ جوف کعبہ میں ہے، بندے اسے علی کا کمال سمجھتے ہیں۔ توجہ، اور اس سے چل رہے ہیں کہ یہ کمال علی پڑھا جاتا ہے۔ علی کا کمال نہ مان، رسول کے ہاتھوں کا معجزہ تو مان۔ دست رسول کا معجزہ تو مان کہ رسول کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے۔ تو جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ
اس کے محسن کا 3 دن کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو اس پر 40 سال بعد اترتا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے, آپ غور نہیں فرما رہے. بندے یہ سمجھ رہے کہ شاید کتنی آج کل علوم کے باب کھلے ہوئے ہیں. نباتات کا الگ کھل گیا ہے, جمادات کا الگ کھل گیا ہے, خلا کا الگ کھل گیا ہے, فضا کا الگ کھل گیا ہے, ہوا پیمائی کا الگ کھل گیا ہے. میں لفظ انگریزی کے کم استعمال کروں. ایویشن الگ ہے, زوالوجی الگ ہے, باٹنی الگ ہے, اسپیس ٹیکنالوجی الگ ہے. توجہ فرمائیے گا. ایویشن والے نہیں سمجھتے کہ خلا کیا ہے, لیکن ہر بندہ اپنے علم میں مہارت رکھتے ہوئے اسی علم کا ماہر کہلاتا ہے. توجہ میں فکرہ بہت بڑا ہے. جو بندہ اسپیس ٹیکنالوجی پڑھ چکا ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتا انسان. وہ کہتا ہے جاؤ دل کے ماہر کے پاس. وہ نباز نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے. لیکن ہم اس رسول کو مانتے ہیں جس کا ہاتھ وقت کی نبض پہ ہو, آنکھیں قیامت کی صبح پہ ہوں اور ٹھوکر میں مردہ زندہ ہو. کیا کہنے اب جی سلام. یہ سارے اصل میں مسئلہ یہ ہوا قرآن خود کہہ رہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں علم عطا نہیں کی مگر تھوڑا سا علم, تھوڑا سا. لیکن وہاں علم کی کیا کیفیت؟ ماہرین لسانیات کتنی زبانیں جانتے ہیں, بہت پڑھنا پڑتا ہے. جسے 7 زبانوں پہ دسترس حاصل ہو جائے بندے اسے بڑا کمال سمجھتے. ابو ہاشم جعفری میرے رسول کے بیٹے کے سامنے بیٹھے, 10ویں مولا کے سامنے بیٹھے. صلوات پڑھیے. 10ویں مولا کے سامنے بیٹھے کہ مولا کی بارگاہ میں ایک ہندی بولنے والا شخص. کیا بولنے والا؟ ہندی بولنے والا. ہم سائے میں رہتے ہیں, ہمیں نہیں آتا. وہ ہندی بولنے والا آ گیا. اس زمانے کی ہندی بھی اور تھی. یہ سمجھنے سنسکرت. وہ سنسکرت بول رہا تھا اور مولا اسے سنسکرت میں گفتگو کر. ابو ہاشم جعفری کہنے لگے مولا وہ ہندی بول رہا تھا اور آپ نے اسے ہندی زبان میں گفتگو. مولا نے دلائل نہیں دی. فرمایا ابو ہاشم یہ زمین پہ کیا پڑا ہے؟ مولا کنکر ہے. فرمایا اٹھاؤ. اس نے اٹھایا. مولا نے اس پہ اپنا لوہا لگایا. فرمایا اسے منہ میں رکھ کے نکال. ابو ہاشم جعفری نے منہ میں رکھا, نکال. فرمایا آپ بتا کیا کیا بول سکتے ہو؟ کہنے لگا مولا دنیا کی ساری زبانوں پہ دسترس. یہ مصطفیٰ کے بیٹے کے لعاب کا اثر. توجہ فرمائیے. جس کے لعاب میں اتنا اثر اس کے لہو میں کتنا اثر. بے توجہ. ہاں لہو, میں کہہ رہا ہوں لہو
میں اگر لہو پہ بات کروں تو بات اور وقت پہ نہیں، لیکن بات وہیں پہ رہے کہ ماؤں کے شکموں سے نکلے ہوئے جاہل، ماؤں کے شکموں سے تو جاہل نکل، تو پھر گئے کیسے؟ فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم تمہیں موت دی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ کو پست عمر کی طرف، حقیر عمر کی طرف پلٹا دیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ، اس حال میں کہ تم پھر کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ توجہ فرمائیے، جاگو، آئے تھے تو کچھ نہیں جانتے، درمیان میں تھوڑا سا جانتے، جا رہے ہو تو کچھ نہیں جانتے، مقابلہ اس سے کرتے ہو جو آئے تو قرآن پڑھے، رہے تو قرآن سکھائے، جانے لگے تو کہے قلم دو۔ میں مصرع یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، سرکار جوش ملی آبادی، شبیر حسن خان جوش ملی آبادی، کیا اسکالر تھے، بچے سمجھیں، شیعہ بچے سمجھیں، خاص کر سمجھیں علم کی اہمیت۔ آج کسی سے موبائل کا زمانہ آ گیا نا، مطلب اسی میں لکھ لیتے، جو لکھنا اسی میں لکھنا، کسی سے پوچھے نا آپ کے پاس قلم ہوگا تو پھر وہ مشکل سی بن جائے، لیکن عظمت قلم پہ ان کا ایک مرثیہ ہے، اس میں سے ایک مصرع وہ فرماتے ہیں اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول، ہاں اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول، حالانکہ رسول لکھتے نہیں تھے، کبھی رسول نے نہیں لکھا، لیکن آخری بار علی لکھنا چاہتے تھے۔ میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ کبھی نہیں لکھا لیکن علی لکھنا چاہتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں التماس کروں گا نوجوانوں سے، اپنی ملت کے جوانوں سے، علم آپ کی میراث ہے، اگر آپ میراث کے ساتھ چھوٹی یہ لگا کے خوش ہیں تو مجھے کیا اعتراض، مجھے تو کوئی اعتراض، لیکن علم آپ کی میراث ہے۔ خوبصورت آواز ہونا کمال ہے، مولا کی عطا ہے، وہ اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، توجہ، اس میں مولا کا ذکر عطا پڑھا جائے مولا کا، لیکن علم آپ کی میراث ہے۔ یہ جو کچھ منبر پہ ہو رہا ہے نا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا منبر نہیں تھا، اور کبھی کبھی اب بھی مجھے لگتا ہے یہ ہمارا منبر نہیں ہے۔ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کبھی کبھی اب بھی لگتا ہے کہ یہ منبر ہمارا نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ منبر پہ ایسے حضرات ہیں جنہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، جو بندے شیعہ کرنے جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھوانا نہیں آتا، جب بندہ کلمہ پڑھنے آتا تو اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھ، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ نہیں ہوتا، کلمہ ہوتا، اس نے کلمہ پڑھا، وہی پٹھان والی بات، کلمہ پڑھو، اسے کو کلمہ پڑھوا رہا تھا، تو کہا کلمہ پڑھو، جب اس نے خنجر دیکھا کہ قریب آ گیا، مرتا ہوں یا پڑھنا پڑتا ہے یا مرتا ہوں، اس نے کہا پڑھواؤ، اس نے کہا وہ یاد نہیں رہا، مجھے خود نہیں آتا، پڑھوانے والے کو خود نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے سامعین سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر منبر سے کوئی ایسی حرکت کی جائے تو آپ صرف خاموشی اختیار کر لیں، اس سے بڑا تمانچہ ہوتا ہے۔ ہاں
ضروری نہیں آپ اٹھ کے کچھ کہیں، بس سر جھکا لیں، خاموش ہو جائیں، آداب مجلس بھی ملحوظ رہیں، مجلس بھی خراب نہ ہو، پڑھنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ سننے والے میری بات سے لا تعلق ہے۔ اگر 10-12 خریدے ہوئے بندے کھڑے ہو کے واہ واہ کرنے لگا، توجہ فرمائیے، تو شبیر کو تو خریدے ہوں کی ضرورت ہی نہیں۔ بیعت میں بندے خریدے جاتے ہیں نا، جان خریدی جاتی، مال خریدا جاتا ہے، شبیر تو خرید کے کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اور مضمون بھی ایسا ہے جس کے لیے مجھے کافی وقت چاہیے، لیکن میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اسے پیغام بنائی ہے، اسے دوسرے حضرات تک پہنچائی۔ ایک فکرہ میں اور کہہ دیتا ہوں، یہ جو ہم ممبر پہ ذاکرین آتے ہیں، ہمیں کوئی خط نہیں آیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا کہ آپ ذاکر ہیں، رضاکارانہ طور پہ آئے، ذکر کرنا شروع کیا، لوگ حسین کے نام کے دیوانے ہیں، اور اتنے دیوانے ہیں کہ کچھ دیوانوں کو دانا سمجھ بیٹھے، اتنے دیوانے ہیں کہ کچھ دیوانوں کو دانا سمجھ بیٹھے۔ میں ضروری نہیں ہے، میں جہاں آیا ہوں میں آپ کو نماز پہ لیکچر ہوں، جب میں نے اپنے سامنے یہاں موجود ابن حسن صاحب کو دیکھا ہے، پھر مجھے پتا ہے آپ محفوظ ہیں، آپ کو نماز کا پتہ ہے، آپ کو میرے آنے سے پہلے نماز بتلا دی گئی، آپ کو پتا ہے یہ چیزیں آپ ممبر میں پڑھنے کی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ کیوں؟ میرا یقین واسع ہے کہ شیعہ بے نماز ہوتا ہی نہیں، جو بے نماز ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں لگ رہا ہوں، شیعہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہے اسے علی شیعہ مانتے نہیں۔ خمس دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزے رکھنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، ریاکاری نہ کرنے والے، اور یہ کہہ دیا گیا جی یہ دکھاوے کے لیے بھی ہو تو ٹھیک ہے، دکھاوے کے لیے رونا ٹھیک ہے، ہاں منہ شکل بنانا ہے ایسا، یہ دکھاوا، صرف اتنا دکھاوا، مجلس کے سہارے پہ مشہور ہونے کی کوشش نہ کریں کہ ایک پوسٹر چھپا ہوگا، لوگ کہیں کہ بہت بڑے صحابہ نہیں مجلس کرواتے۔ شبیر کو تمہاری مجلس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، شام کی ملکہ کو تمہاری مجلس کروانے کی ضرورت نہیں، وہ ہر جگہ پہ خود اپنا ذکر برپا کروا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، انہوں نے سر کٹا کے بھی قرآن پڑھا ہے۔ اب جسے سر کی ضرورت نہیں، اب اس پہ لازم ہے، تقاضا عدل ہے کہ وہ ہر جگہ پہ حسین کا ذکر برپا کرا۔ میرا اور آپ کا محتاج تو نہیں، میری آپ سے یہ التماس ہے، آپ سے گزارش ہے، میں چند دنوں سے مقدر ماحول دیکھ رہا ہوں، بگڑا ہوا ماحول دیکھ رہا ہوں، تو یہ ہماری لڑائیوں کے لیے تھوڑا یہ ممبر کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو بند و نسائی کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے سلجھا کے آئیں، سمجھ کے آئیں۔ مجھے پتہ ہے ان باتوں پہ داد بھی نہیں ملتی، لیکن کبھی کبھی مطمئن چہرے بہت بڑی داد ہوتی ہے۔ ہاں یہ آوازیں بلند نہ بھی ہوں تو آپ کے چہروں کا اطمینان بتائے گا۔ اور پھر ایک بات میں کہوں گا، آخری بات، ایک بات میں ضرور کہ میرا فیصل آباد سے بڑا روحانی تعلق ہے، میرے باپ کی قبر ہے یہاں، اس سے بڑا تو روحانی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اگر میں، یہ منصور آباد والے بھی مجھے جانتے ہیں، اگر میں منصور آباد میں آ کے یہاں پہ مکان کرائے پہ لے لوں یا بنا لوں اور بازار سے چند ادویات خرید لوں، ایک سٹیپ سکوپ لے آؤں، چند انجیکشن لے لوں، چند سنجے رکھ لوں، تو آپ اپنے بچے کو مجھ سے انجیکشن لگوائیں؟ کیوں؟
آپ کو معلوم ہے نا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے MBBS نہیں کیا ہوتا، اسے انجیکشن لگوائیں گے تو بچہ ضائع ہو جائے گا، اسے کوئی معذوری ہو سکتی، تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ جو کلمہ کو کلمہ کہتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ نے اپنے بچے کو مذہبی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے تو آپ کے بچے کو روحانی معذور بنا دیں۔ کوئی تو کرائیٹیرین ہو، کوئی تو معیار ہو کہ یہ کریں گے تو منبر پہ آئیں گے، اگر یہ کر کے نہیں آئیں گے تو پھر دنگل سجے گا، ہاں پھر لوگ بے وضو مجلس میں آئیں گے، ہاں بے وضو مجلس میں آئیں گے۔ توجہ فرمائیے، پھر یہاں سے تقابل کر لیا جائے گا، نماز افضل ہے یا ذکر حسین افضل۔ اس تقابل کی ضرورت کب پڑی؟ میں تو حیران ہوں، کیا نماز اور ذکر حسین الگ الگ ہیں؟ میں کبھی حاضر ہوا پوری نماز کا ترجمہ سناؤں گا، ایک رکن بھی ایسا نہیں جس میں حسین نہیں۔ تو پھر یہ بھائی سب الگ الگ، قاسم بھائی کیوں ہیں؟ کیوں جلیل یہ کس نے الگ الگ کر دی؟ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی، اس فکر کو یاد رکھیں۔ کیمرے پہ کون ہے؟ یہ کلپ آپ نے بنانا ہے، آپ سے کہا 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی، لیکن 10 محرم 61 ہجری کے بعد نماز پیر حسین کی آزادی۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ سجدہ کرنا ہے نا، جو نماز پڑھ وہ عزاداری کر رہے ہیں، عبادات کے آپس میں مقابلے نہ کرواؤ، یہ تقابل کروا کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم کہ حسین کے لیے رسول کی نماز رکی تھی، چھوڑی نہیں تھی؟ آپ نے توجہ نہیں کی، چھوڑی نہیں، روکی، یعنی حسین نماز لمبی کروا دیتے ہیں، چھوڑواتے نہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ توجہ فرمائیے، مصطفیٰ کے مصلے سے لے کر کربلا کی گرم ریت کے مصلے تک